بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوتے ہیں اور 13 فروری 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کر دی جاتی ہے کہ الیکشن متنازع ہو چکا ہے، الیکشن کا رزلٹ، الیکشن کے نتیجہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، الیکشن رگڈ ہے، دھاندلی ہوئی ہے اور کوئی بھی سیاسی پارٹی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس درخواست کے اوپر سماعت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی درخواست کے اوپر سماعت شروع ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی جو درخواست گزار ہے اس نے کہا ہے کہ میں نے درخواست واپس لینی ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس درخواست کو سنیں گے۔ ایک شخص درخواست لے کر آیا ہے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے درخواست واپس لینی ہے۔ ان کا نام ہے جی بریگیڈیئر علی احمد صاحب، ریٹائرڈ ہیں، اور انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ الیکشن کالعدم کرا دیا جائے۔ اب وہاں پر بریگیڈیئر علی احمد صاحب موجود نہیں تھے موقع کے اوپر، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 20 منٹ کا سٹے لیا۔ انہوں نے کہا ہم ریسٹ کر رہے ہیں، 20 منٹ انتظار کرتے ہیں، لے کر آؤ کہاں پر ہے۔ تو 20 منٹ کے بعد ڈھونڈنے سے پتہ چلا کہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے جو درخواست گزار ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہم اس کو سنیں گے، ہر حالت میں سنیں گے، اور اس کو ملتوی کیا جاتا ہے 21 تاریخ تک، لیکن اگلی سماعت کے اوپر درخواست گزار ہر حالت میں موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ معاملہ جناب کہ الیکشن اب کالعدم کرا دیے جائیں۔ یہ الیکشن جو کالعدم ہوں گے یا ان کو اگر کالعدم کرا دیا جاتا ہے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ عمران خان صاحب کو تو فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ عمران خان صاحب جیت چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف تو 180 کلیم کر رہی ہے، 180 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی فارم 45 کے اکارڈنگ۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو جیت چکی ہے، تو اس کو فائدہ کس کو ہونا ہے؟ یہ کالعدم کیوں کرائے جانے ہیں؟ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بات پہ بضد کیوں ہیں کہ اس درخواست کو ہم نے سننا ہی سننا ہے، ہر حالت میں سننا ہے۔ اگر وہ درخواست واپس لینا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں لینے دیں گے، بلکہ اس کو سنا جائے گا۔ تو فائدہ تو اس شخص کو ہوگا جو ہار چکا ہے، فائدہ تو اس شخص کو ہوگا جس کو جتوانے کی کوشش کی گئی مگر وہ جیت نہیں سکا۔ اور اب اگر یہ الیکشن کالعدم ہو جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو کیا یہ دوبارہ الیکشن ہوں گے؟ اتنی مشکلوں کے بعد ایک بار تو یہ الیکشن ہوئے ہیں، 2 بار آئین ٹوٹنے کے بعد 8 فروری کو یہ الیکشن کروائے گئے ہیں، 2 بار آئین ٹوٹا ہے۔ تو اب اگر یہ الیکشن کالعدم ہو جاتے ہیں پورے کے پورے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اگلے مہینے میں یا 40 دنوں کے اندر یا 50 دنوں کے اندر یہ الیکشن دوبارہ کروا دیں گے؟ اور جو پاکستان کا پیسہ لگا ہے، غریب عوام کا پیسہ لگا ہے اس الیکشن کے اوپر، وہ دوبارہ خرچ ہوگا؟ ایسی بات نظر نہیں آتی بظاہر، لیکن اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں ہونا، اور اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہونا ہے، ان لوگوں کو کروایا جانا ہے جو لوگ ہارے ہوئے ہیں۔ اس میں بڑی سمپل سی لاجک ہے۔ اگر الیکشن متنازع ہوا ہے، اگر الیکشن میں کہیں پہ دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے، تو بڑا سمپل سا لاجک ہے، وہ یہ ہے کہ فارم 45 کو اکٹھا کیا جائے۔ جیسے کمشنر راول پنڈی بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ فارم 45 از مین پیپر، فارم 45 کو اکٹھا کیا جائے اور جو فارم 45 کا رزلٹ بنتا ہے اس کے حساب سے فارم 47 کو دیکھا جائے یا فارم 49 کو دیکھا جائے، اور اگر وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو اوریجنلی اس کو بنایا جائے۔ فارم 45 جو ہے اس کو تیار شدہ جو فارم ہے اس کو فارم 47 کے ساتھ ٹیلی کیا جائے۔ تو بڑی سمپل سی لاجک ہے۔
آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا. اس میں پورے کا پورا اتنی جو بڑی ایکسرسائز کی گئی ہے، لوگوں کے پیسے لگے ہیں، غریب عوام کا ٹیکس لگا ہے، اس کو کالعدم نہیں کرایا جا سکتا. ایک چیز. دوسرا یہ دوبارہ کروائے گا کون الیکشن؟ اتنی مشکل سے تو الیکشن ہوئے. اب ایک اور نیا پینڈورا باکس کھلتا ہے جی. سوشل میڈیا کے اوپر دو صحافی ہیں، وہ ایک ویڈیو وائرل کرتے ہیں. دونوں صحافیوں کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ وہ صحافی ہیں کون موصوف. اور انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے. عمران ارشد صاحب ہیں اور رائے ثاقب صاحب ہیں، دونوں صحافی ہیں اور ناؤن صحافی ہیں سوشل میڈیا کے. مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو آپ کو نہیں نظر آئے گی، نہ مین سٹریم میڈیا نے اس کو بریک کیا ہے. سوشل میڈیا کے یہ دونوں صحافی انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے. اب ویڈیو کیا ہے کہ جو لکشمی چوک ہے اس کے قریب ایک رائل پارک ہے لاہور میں، وہاں پر پرنٹنگ پریس پکڑے گئے ہیں جہاں پر دھڑا دھڑ بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں. اور یہ حلقہ بنتا ہے جی نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا. ان کے حلقے کے لیے بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں. اور یہ ویڈیو کب کی ہے اور یہ ویڈیو بنائی کیوں گئی ہے؟ اور جہاں پر بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں، جعلی بیلٹ پیپر وہ کہہ رہے ہیں جی چھاپے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر پھر کس لیے چھاپے جا رہے ہیں یہ جعلی پیپر، یہ بڑے سوالات ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اب چھاپے جا رہے ہیں، نہیں چھاپے جا رہے ہیں، ان کے اوپر مہریں لگائی جائیں گی، نہیں لگائی جائیں گی، یہ تو معاملہ ہی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے بھلے ہی پرنٹنگ پریس پکڑا گیا ہے، بھلے ہی بیلٹ پیپر پکڑے گئے ہیں، بھلے ہی جعلی ووٹ پکڑا جا چکا ہے. ابھی معاملہ صرف اور صرف بیلٹ پیپر کا تو ہے ہی، کیونکہ بیلٹ پیپر سے تو بات اوپر ہو چکی ہے. بیلٹ پیپر تو الیکشن والے دن، جس دن الیکشن ہوا ہے اس دن بیلٹ باکس کے اندر ڈال دیے گئے تھے، اور بیلٹ باکس سیل ہوتا ہے، وہ ریٹرننگ آفیسرز ہی کھول کے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اب بیلٹ پیپر کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. معاملہ کس چیز کا ہے؟ معاملہ اس چیز کا ہے کہ جو فارم 45 جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں اور جو ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی سربراہی میں سگنیچر کیا گیا ہے تھم امپریشن کے ساتھ. وہ مین کینڈیڈیٹس کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو پکڑا دیا جاتا ہے. وہاں پہ تمام سیاسی پارٹیز یا امیدواروں کے ایجنٹس موجود ہوتے ہیں جن کو فارم 45 دیا جاتا ہے. معاملہ بیلٹ پیپر کا ہے ہی، بھلے چھاپ رہے ہیں، نہیں چھاپ رہے ہیں، جعلی چھاپ رہے ہیں، کتنے چھاپ چکے ہیں، ان کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. یہ تو ایک جو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ویڈیو کے ذریعے یا اس امپریشن کے ذریعے کہ بیلٹ پیپر بھی جعلی چھپے گئے ہیں اور کون چھاپ رہا تھا، کس کے لیے چھاپ رہا تھا، غلط مہریں لگ رہی تھی. یہ تو معاملہ ہی نہیں. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب پولنگ ہو چکی ہے اور پولنگ کے بعد ایک فارم 45 جاری ہوتا ہے، معاملہ تو اس کا ہے. اور وہ جب ہو چکا ہے فارم 45 اور اس کے اوپر رزلٹ اناؤنس ہے تو اس کو اکٹھا کر لیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جیتا کون ہے، ہارا کون ہے. میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، یہ سب جو ہونے جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اس سے فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں، بلکہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب تو الیکشن جیت چکے ہیں. فارم 45 کے اکارڈنگ ان کے پاس 180 سیٹس موجود ہیں. جب فارم 45 کو سامنے رکھ کے بات ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر چکی ہے. اب بات کرتے ہیں ایک اور چیز. شیر افضل مروت صاحب کے گھر پہ 3 بجے رات کو چھاپا مارا جاتا ہے، ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، وہ گھر پہ موجود نہیں ہوتے، ان کے ملازم کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، ان کے کچھ موبائل فون، کچھ ایسیسریز، کچھ لیپ ٹاپ وہاں پہ جو موجود ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں اسلام آباد میں. اور یہ معاملہ آج شیر افضل مروت صاحب نے جسٹس محسن کیانی کی عدالت میں روسٹم پر آ کر مکمل کا مکمل سنا دیا ہے. اور جسٹس محسن کیانی وہاں پر موجود تھے اور وہ سماعت کر رہے تھے بلوچ طلباء کی اغوا کی جو مسنگ پرسن ہیں ان کے حوالے سے. اور وہاں پر جو سیکٹری داخلہ ہیں وہ بھی موجود تھے، اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، آئی جی پنجاب بھی، آئی جی اسلام آباد بھی موجود تھے، تمام وہاں پر لوگ موجود تھے. تو شیر افضل مروت صاحب نے وہاں پر یہ اپنی رودات سنا دی، جس کے اوپر جسٹس محسن کیانی جو ہیں وہ برہم ہوئے. انہوں نے سیکٹری داخلہ کو کہا، ان سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ ہاں جی
سیکٹری داخلہ صاحب بتائیں آپ کو شیر افضل مروت صاحب کسی کیس میں مطلوب ہیں، جس کے اوپر سیکٹری داخلہ نے کہا کہ جی نہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. تو پھر جسٹس کیانی صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں اپنی وردی کی عزت کروائیں، وردی کی عزت بہت مجروح ہو چکی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ جب آپ لوگ چھاپا مارنا جائیں تو سامنے والا جو گھر کے اندر بیٹھا ہے وہ آپ کے اوپر گولی چلا دے. تو اس وقت سے ڈریں کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ رکنے کا نام نہیں لے گا. کیا ہو رہا ہے پورے ملک میں، کون کروا رہا ہے، یہ پورا پاکستان جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں. اسلام آباد پولیس اور سیکٹری داخلہ یہ رپورٹ جمع کروائیں، اور یہ لکی مروت نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہے، یہاں پہ پوری دنیا آبزرو کر رہی ہے، پوری دنیا کے جو سفارت خانے ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اس وقت سے ڈریں کہ اگر آپ کو سامنے سے کوئی گولی مار دے. اگر آپ کو شیر افضل مروت صاحب مطلوب ہیں تو ان کو لیگل طریقے سے کھڑے ہیں لے جائیں، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ رات کو 3 بجے ایک گھر میں چھاپا ماریں اور وہاں پر جو ایسیسریز موجود ہیں یا جو کچھ موجود ہے توڑ پھوڑ کریں اور گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں. ویری گریسفل پرسن ہے جسٹس کیانی صاحب، اور ان کے بڑے اہم ریمارکس آتے ہیں اور بڑے ایمان کے ساتھ وہ اپنے ریمارکس دیتے ہیں اور بڑے ایمانداری کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. اسی لیے پاکستان کا عدلیہ کا نظام ابھی تک اتنا ڈیمیج نہیں ہوا ہے کہ وہاں پر کچھ اطہر من اللہ جیسے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب جیسے، جسٹس منیب اختر صاحب جیسے، جسٹس محسن کیانی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ابھی تک پاکستان کے عدل کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ آج دوسری خبر. تیسری میں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ 2-3 دن میں، اور یہ بڑا بریک تھرو ہوگا، بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہونی شروع ہو جائیں گی، اور جیسے ہی عمران خان صاحب کی کیسز کے اندر ضمانتیں شروع ہو جائیں گی، جیسے سائفر ہے، توشہ خانہ ہے، عدت نکاح کیس ہے، یہ سارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنے ہیں، اور کئی کی درخواستیں جمع ہو چکی ہیں، کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگ چکے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو ایک سزا ہوئی ہے، جو 31 سال کی سزا ہے نااہلی ہے، یہ ساری ختم ہو جائے گی. جیسے ہی درخواستیں لگیں گی اور ضمانتیں منظور ہوں گی تو عمران خان صاحب انشاءاللہ آپ کو بنی گالا میں یا پھر زمان پارک میں نظر آئیں گے. فوری تو نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر کچھ ٹائم لگ جائے گا. اب پاکستان تحریک انصاف وفاق میں، پنجاب میں اور KPK میں حکومت بنانا چاہتی ہے، تو ظاہر ہے ان کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الائنس کرنا پڑنا ہے. الائنس سے مراد کو ان کو مرج ہونا پڑنا ہے تاکہ مخصوص نشستیں لے سکیں. مخصوص نشستیں جو ہوتی ہیں، تو سنی اتحاد کونسل جو صاحبزادہ حامد رضا خان ہے ان کی ایک جماعت ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا خان نے پہلے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اب بھی ان کی ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ مل کر اتحاد کیا جائے گا. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ NA 104 فیصلہ آباد صاحبزادہ حامد رضا خان جو سیٹ جیتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی ووٹ کے اوپر جیتے ہیں. تو اب ہوگا یہ کہ اتحاد ہوگا، پارٹی اس میں شمولیت کرے گی، بیان حلفی لیے جا رہے ہیں، تمام کینڈیڈیٹ سے حلف لیا جا رہا ہے کہ کوئی غدار نہ نکلے، کوئی لوٹا نہ بنے، اور پھر پنجاب اور اس میں وفاق میں حکومت بنائی جائے گی. اس کے علاوہ KPK کا معاملات ابھی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر سوچ رہی ہے، سوچ بچار کر رہی ہے کہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انشاءاللہ جلدی حکومت بنتی ہوئی نظر آئے گی، یا پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ ہدایت کریں گے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، کیونکہ بہت بڑے مارجن سے سیٹیں ان کی چوری کی گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے پاکستان میں اور کس طرف جاتا ہے پاکستان. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.